بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ اہل علم اور غیر اہل علم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے، بہترین انسان کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی بھی معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خیر نہیں کہا. خیر کسے کہا؟ قرآن سیکھے اور سکھائے. تو میرے بھائیوں، قرآن کا سیکھنا سکھانا یہ اس زمین کا سب سے بہترین کام ہے، سب سے بہترین کام ہے. یہ سب سے بڑا علم ہے قرآن سیکھنا سکھانا. اور میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. آپ ابھی سے طے کر لیں کہ اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو مسجد کے کسی امام کے ساتھ، کسی حافظ کے ساتھ روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیں گے، اور 1 مہینہ 30 دن میں انشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھیں گے. یہ طے کر لو. اور دوسری بات، جسے قرآن پڑھنا آتا ہے وہ طے کر لے اپنے طاقت کے مطابق، وقت کے مطابق، کہ انشاءاللہ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے. اور ایک بات یہ کہ اور موقع نکالیے کہ اس بابرکت مہینے میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے. صرف تلاوت نہیں، تلاوت کا اجر و ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنا. صحابہ اکرام کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے. تو میں یہ گزارش کروں گا مرد و خواتین سے، سارے لوگوں سے، کہ رمضان کے مہینے کے شیڈول میں ایک ایسا شیڈول بنائیں کہ ہم انشاءاللہ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ ہی صحیح قرآن کی تفسیر ضرور پڑھیں گے. کسی معتبر عالم دین کی تفسیر پڑھیں گے اور علماء کی رہبری میں پڑھیں گے. انشاءاللہ ایک نظام بنا لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے، قرآن جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے. قرآن کا رشتہ جس سے جڑ جائے گا وہ عظیم ہو جائے گا. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ رمضان مبارک ہو گیا. جو فرشتہ لے کر اترا ہے وہ فرشتہ جبریل امین سید الملائکہ ہو گیا، فرشتوں کے سردار ہو گئے. جس نبی پر لے کر اترے ہیں وہ نبی امام الانبیاء ہو گئے. جس رات میں لے کر اترے ہیں وہ رات لیلۃ القدر والی رات ہو گئی. جس شہر میں لے کر اترے وہ شہر ام القریٰ بن گیا، یعنی شہروں کی ماں قرار دے دیا گیا. سبحان اللہ. تو کہنا یہ کہ جس کا رشتہ قرآن سے ذرا بھی جڑ جاتا ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے. تو بابرکت مہینے میں اگر ہم اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کر لیتے ہیں تو یاد رکھیے عظیم بن جائیں گے، اللہ کی نگاہ میں بڑے ہو جائیں گے. اور اللہ کا فرمان بھی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. تو قرآن کو پڑھیے، پڑھائیے، سیکھیے، سکھائیے. جتنا ہو سکے قرآن سے جڑ جائیے، قرآن کی تعلیمات کو عام کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.